اونچے پہاڑوں تلے بہتی خوبصورت جھیلیں گلگت بلتستان کی اصل پہچان ہے۔ یہاں کا ٹھنڈا موسم سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو علاقے کے لذیذ پھل اسے دنیا بھر میں ممتاز کرتے ہیں۔ یہاں صرف مناظر ہی خوبصورت نہیں بلکہ یہاں کے بسنے والے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ مرکز سے دور اور کٹھن پہاڑوں میں رہنے کے باوجود یہاں کی شرح خواندگی 60 سے 70% کے درمیان ہے، جو پاکستان کے کئی بڑے خطوں سے بھی زیادہ ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بھی گلگت بلتستان تقریباً 6 دہائیوں سے اپنی مستقل شناخت اور واضح آئینی حیثیت سے محروم رہا۔ جی ہاں ناظرین، تقسیم ہند کے بعد گلگت کی عوام نے ڈوگرا راج کے خلاف جنگ لڑ کر آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ لوگوں کو امید تھی کہ اب وہ بھی پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح قومی دھارے کا حصہ بن جائیں گے، مگر کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، سال بدلتے گئے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، مگر گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت ایک ایسا سوال بن گئی جس کا جواب ہر دور میں ادھورا ہی رہا۔ آخر کیوں؟ اگر گلگت بلتستان پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں تھا تو پھر اسے باقاعدہ صوبہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کا جواب ہمیں کشمیر تنازع میں ملتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ گلگت بلتستان سابق ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، اور چونکہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں زیر التوا ہے، اس لیے اس خطے کی حتمی آئینی حیثیت کا فیصلہ بھی اسی تناظر میں ہونا چاہیے۔ مگر اس پالیسی کا سب سے زیادہ اثر یہاں کے لوگوں پر پڑا۔ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہاں کے لوگ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے تھے، پاکستانی قوانین کو مانتے تھے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے جانوں کے نذرانے بھی دیتے تھے، مگر دوسری طرف انہیں وہ آئینی شناخت حاصل نہیں تھی جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو حاصل ہے۔ نہ قومی اسمبلی میں نمائندگی، نہ سینٹ میں آواز، اور نہ ہی آئین پاکستان میں کوئی واضح مقام۔ یوں گلگت بلتستان ایک ایسے سفر پر چل پڑا جہاں وابستگی تو پاکستان سے تھی، مگر آئینی شناخت اب بھی دھن میں چھپی ہوئی تھی۔ 1970 کی دہائی میں پہلی بار بڑی تبدیلی آئی جب مختلف انتظامی حصوں کو ملا کر ناردرن ایریاز کا نام دیا گیا۔ پھر 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اصلاحات کا آغاز کیا۔ صدیوں پرانا جاگیردارانہ نظام ختم کیا گیا اور عوام کو کچھ انتظامی حقوق بھی ملے، لیکن بنیادی سوال اب بھی اپنی جگہ موجود تھا کہ گلگت بلتستان آخر ہے کیا؟ ایک صوبہ، ایک متنازع خطہ، یا ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی حیثیت جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی؟ پھر سال آیا 1999 کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الجہاد ٹرسٹ کیس میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام بنیادی انسانی حقوق کے حقدار ہیں اور وفاقی حکومت یہاں ایک بہتر انتظامی اور عدالتی نظام قائم کرے۔ یہ فیصلہ دراصل ان ہزاروں لوگوں کی آواز تھی جو برسوں سے اپنے حقوق مانگ رہے تھے۔ اور پھر آیا 2009 کا سال، جسے گلگت بلتستان کی جدید تاریخ کا سب سے اہم سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر نافذ ہوا۔ پہلی بار ناردرن ایریاز کا نام ختم کر کے اس خطے کو اس کی اصل پہچان دی گئی، یعنی گلگت بلتستان۔ یہاں پہلی بار منتخب قانون ساز اسمبلی بنی، وزیر اعلیٰ کا عہدہ وجود میں آیا، گورنر مقرر ہوا اور کابینہ بنی۔ 2018 میں ایک اور اصلاحاتی آرڈر سامنے آیا جس سے مقامی اداروں کو مزید اختیارات تو ملے، لیکن آئینی حیثیت کا بنیادی سوال جوں کا توں رہا۔ اور آج بھی یعنی سال 2026 میں گلگت بلتستان ایک بار پھر تاریخ کے اہم جمہوری موڑ پر کھڑا ہے۔ جی ہاں ناظرین، گلگت بلتستان کی منتخب اسمبلی نے اپنی آئینی مدت مکمل کی، جس کے بعد یہاں نگران حکومت قائم ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے پہلے ان انتخابات کے لیے جنوری کی تاریخ طے کی تھی، مگر شدید برف باری اور کڑکتی سردی کی وجہ سے عوام کا پولنگ اسٹیشن تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ اور اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق گلگت بلتستان میں 7 جون 2026 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس بار کا انتخابی منظرنامہ ماضی سے کافی مختلف اور دلچسپ ہے۔ اس وقت خطے میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد تقریباً 9,63,034 ہے، جس میں 5,06,097 مرد اور 4,56,937 خواتین شامل ہیں۔ گزشتہ الیکشنز کے مقابلے میں ووٹرز کی تعداد میں تقریباً 29% کا بڑا اضافہ ہوا ہے، اور خوشائن بات یہ ہے کہ مرد اور خواتین کے ووٹرز کا فرق اب صرف 4% رہ گیا ہے۔ لیکن آبادی بڑھنے کے باوجود 1994 کے بعد سے یہاں حلقہ بندیاں تبدیل نہیں کی گئی، کیونکہ خطے کی مردم شماری کے اعداد و شمار اب تک سامنے نہیں لائے گئے۔ ایک اور اہم پہلو خواتین کی سیاسی نمائندگی کا ہے۔ 24 حلقوں میں تقریباً 400 امیدواروں کے درمیان صرف 8 خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں، جن میں سے 3 کو سیاسی جماعتوں یعنی پی پی، آئی پی پی اور پاکستان نظریاتی پارٹی نے ٹکٹ دیے ہے۔ ماضی کے الیکشنز کی طرح اس بار بھی خواتین کی یہ تعداد
तकरीबन ना होने के बराबर है। नाज़रीन, 2009 में जब ये नया इंतज़ामी निज़ाम सामने आया तो अवाम को बड़ी उम्मीदें थी कि इनके मसाइल हल होंगे, मगर 17 साल गुजरने के बाद भी मकामी मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ज़रीफ़ी ये है कि इस बार किसी बड़ी सियासी जमात ने अवाम के सामने कोई वाज़ेह इंतखाबी मंशूर भी पेश नहीं किया। यही वजह है कि लोग किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को कम ही रखते दिखाई दे रहे हैं। इस बार का सियासी दंगल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जैसी रिवायती जमातों, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों और नई सियासी कुव्वतों के इत्तेहाद के दरमियान है। मगर गिलगित की अवाम की एक ख़ास आदत है, वो सियासी जमातों से ज़्यादा शख्सियात को तरजीह देते हैं। जो शख्सियत उनके काम आती है उस पर इख्तिदार के दरवाजे खोलते हैं। सो अब कराक्रम के बुलंद पहाड़ों, हुंजा की वादियों, स्कर्दू की खूबसूरत झीलों और दियामर के संगलाख रास्तों में इस वक्त इंतखाबी गहमागामी उरूज पर है। अवाम 7 जून को एक बार फिर अपने वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल चुनने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बात तय है, ये खित्ता सिर्फ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख का एक मुनफरद तरीन बाब है। आपका क्या ख्याल है कि गिलगित के इस इलेक्शन में कौन सी सियासी जमात हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।